Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون they are. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آؤ قرآن اور نماز سمجھیں اس پروگرام کے لیے 7ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے. اس میں ہم سیکھنے کی دعا سیکھیں گے اور سیکھنے کے کچھ طریقے بھی اور پھر گرامر بھی اور 8 ایسے الفاظ، نئے الفاظ جو قرآن کریم میں 1295 بار آئے ہیں. ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا کہ قرآن کریم سمجھنا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو، البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. سارے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ہم نے اردو شعر کی مثال دی تھی آپ کو کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. اس شعر کا آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. جب ایک انسانی کلام کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کے کلام کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ تو بات صرف ترجمے کی نہیں ہے، جو پاور ہے، جو وولٹیج ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام میں جو اثر ہے، وہ اثر ترجمہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا. جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسا کوئی نہیں کہہ سکتا، اور جو اثر اللہ کے کلام میں ہے وہ اثر کسی کے کلام میں نہیں. اور ترجمہ انسانی کلام ہے اور عربی قرآن اللہ کا کلام ہے. ترجمے میں میسج ہے اور ترجمے ہی سے سیکھیں گے ہم، لیکن ترجمہ منزل نہیں ہے. ہم کو عربی قرآن سمجھنا ہے ترجمے ہی کے ذریعے سے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نہ صرف قرآن آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن، سیکھے قرآن کو، وعلم، اور سکھائے اس کو. اور پچھلی بار ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم کو سیکھنا ہے تو سب سے پہلی چیز نیت سے ہی کرنا ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات. انما کا مطلب کیا ہے؟ بس یا صرف. ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر، انشاءاللہ. ان کا مطلب بے شک، ان اللہ مع الصابرین. اور انما یعنی بس یا صرف. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے. نمبر 1 بار بار دعا کرنا ہے. نمبر 2 سارے وسائل کا استعمال کرنا ہے. نمبر 3 مسابقت کا جذبہ، کمپٹیشن کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے. تو دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے ربی زدنی علما. ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. رب یعنی جیسا ہم نے اس سے پہلے کہا کہ اگر میرا رب ہے تو نہ صرف اس نے اس دنیا کا سارا رہنے کا انتظام کیا بلکہ جسم کے اندر بھی کروڑوں خلیوں کو، 1000 کروڑ خلیوں کو پل پل پال رہا ہے، ذرے ذرے کو پال رہا ہے. وہ میرا رب. ربی زدنی، زد کا مطلب ہے زیادہ کر. زد مطلب زیادہ کر، نی مجھ کو. زد مطلب زیادہ کر، نی مجھ کو. علم علم علم. ربی زدنی علم. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد رکھنے اور سیکھنے کے لیے. کہ سورہ طٰہٰ میں ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو ہم کو چاہیے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. اچھا کیسے پڑھیں؟ آپ نے دیکھا ہے ایک شخص جس کا کل آپریشن ہونے والا ہے، اوپن ہارٹ سرجری کا، اگر خدا نہ خواستہ، تو کیسے دعا کرے گا؟ دل سے دعا کرے گا، اے اللہ مجھے شفا دے. تو ایسی تڑپ سے دعا کرنا، ایسا نہیں منہ سے رب زدنی علما رب زدنی علما، ایسا نہیں. دل سے کہ اللہ میں جاہل ہوں، اس جہالت کے مرض سے شفا دے. اور کیا وہ ایک بار دعا کرے گا؟ نہیں، بار بار دعا کرے گا، بار بار دعا کرے گا، تڑپ سے، شدت سے دعا کرے گا. تو ہم بھی جو ہے تڑپ سے اور شدت سے دعا کریں. اور دعا کے ساتھ ساتھ صرف دعا کرنے سے نہیں، جیسا اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہو صرف دعا کر رہا ہے تڑپ کے، رو کے کہ اللہ مجھے ایگزام میں کامیاب کر، لیکن نہ کتاب کھولتا ہے نہ اسکول جاتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ دعا سنسیئر دعا نہیں ہے. تو ہم کو بھی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن اس دن کھولیں
اس وقت کھولیں، اس دن کے لیے کھولیں، اس ہفتے کے لیے کھولیں، آپ اسٹڈی کریں. صرف دعا کے ساتھ کام نہیں ہوگا، صرف دعا سے عمل بھی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مانگنی ہے. ربی زدنی علما، اے رب میرے زیادہ کر مجھے علم میں. کس لیے چاہیے؟ اور سب سے اہم علم کون سا علم ہے؟ قرآن کا علم ہے. کس لیے زیادہ چاہیے؟ تاکہ ہم عمل کریں، دوسروں کو پہنچائیں. ربی زدنی علما، ترجمہ کیجئے ربی اے میرے رب، زد زیادہ کر، نی مجھے. یاد رکھیے زد کا مطلب زیادہ کر، نی مجھے، زدنی زیادہ کر مجھے، علما علم. رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. یہ تو ہوئی پہلی بات، ٹھیک ہے، کہ دعا کرنا ہے. اچھا، دوسرا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کہا، اس کا ذکر یہاں پر ہے. الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے سکھایا قلم سے. الذی کا مطلب ہے جو یا جس نے. الذی کا مطلب جو یا جس، وہ جو یا جس، ٹھیک ہے. اور قرآن میں 300 بار آیا تقریباً، تو یاد رکھیے الذی یعنی وہ جو یا جس نے. علمہ اس سے پہلے، اچھا الذی کی جمع الذین ہے، اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا صراط الذین انعمت علیہم. تو الذی یعنی وہ جو، الذین وہ سب جو، ٹھیک ہے. الذی یعنی وہ جو، الذین وہ سب جو. علمہ اور تعلمہ ہم نے سیکھا تھا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تعلمہ سیکھے، علمہ سکھائے، تعلمہ سیکھے، علمہ سکھائے. تو الذی علمہ جس نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا. بالقلم، بالقلم یعنی قلم سے، بسمی نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، بالقلم قلم سے، ٹھیک ہے. جس نے سکھایا قلم سے. اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں کہا کہ اس نے تعلیم دی، سکھایا قلم سے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو فوری ہم کو قلم اٹھا لینا ہے کہ اللہ یہ میرا قلم ہے. اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو فوری مجھے قلم اٹھا لینا ہے کہ اے اللہ مجھے سکھائیے، میں قلم اٹھاتا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ نے اس قلم سے ہزاروں لاکھوں الفاظ سیکھے ہوں گے، ہزاروں لاکھوں الفاظ لکھے ہوں گے اس قلم سے. لیکن اب عربی قرآن سیکھنے کے لیے اس قلم کو اٹھائیے اور اس قلم سے عربی قرآن سیکھنے کے لیے کام کیجیے. کہاں لکھیں گے؟ قلم اٹھائیں تو کاپی بنائیے. کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب لائیے اور لکھنے کو معمول بنائیے، ٹھیک ہے. اور آج سے عہد کیجیے کہ قرآن سیکھنے کے لیے کبھی سستی نہیں کریں گے، محنت کریں گے، لاپرواہی اور سستی سے نہیں، شوق سے کریں گے. تو یہ اور کتنی عجیب بات ہے کہ اس امت میں سب سے کم علم اگر ہے تو وہ قرآن کا علم ہے. تو خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے. ترجمہ کیجئے الذی جس نے، علمہ سکھایا، بالقلم قلم سے. پھر سے الذی جس نے، علمہ سکھایا، بالقلم قلم سے. تیسری بات وہ ہے، ہم نے سیکھا کہ دعا کرنا ہے. پہلے تو نیت صحیح کرنا ہے، سب سے اہم بات. اس کے بعد دعا کرنا ہے. اس کے بعد قلم جب اٹھا رہے ہیں آپ تو کاپی بھی چاہیے. کاپی اٹھا رہے ہیں تو کہاں سے لکھیں گے؟ کتاب بھی چاہیے. تو قلم، کتاب، کاپی یعنی یہ چیزیں ہونی چاہیے قرآن سیکھنے کے لیے. اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہوم ورکس کریں. اس کورس میں بھی ہوم ورکس ہیں، کوئزز ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس پر کام کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا نہیں سیکھیں گے ہم. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا الذی علم بالقلم، ابھی ہم نے سیکھا کہ الذی علم بالقلم، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے قلم سے سکھایا، تو ہم قلم کو چھوڑ کر کیسے سیکھیں گے؟ وہ سیکھنا پرفیکٹ نہیں ہوگا، وہ سیکھنا آنیسٹلی پرفیکٹ نہیں ہوگا. تھوڑی دیر آگے بڑھیں گے، لیکن اگر آپ کو اچھا سیکھنا ہے اور ضرور سیکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو قلم کے ذریعے سیکھیں گے تو بہت اچھا سیکھیں گے. تو یعنی مینٹین کرنا آپ کو، کوئزز وغیرہ سب کرنے ہیں. تیسری بات ہے ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. ایکم کون تم میں سے، ایو یعنی کون، کون سا. ایکم کون تم میں سے، خیرکم بہترین تم میں سے، خیرکم تھا بہترین تم میں سے، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا. دیکھیے کبیر کا مطلب ہے بڑا، اکبر زیادہ بڑا.
सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा, हसन यानी अच्छा, अहसन ज्यादा अच्छा। कुरान में ये तकरीबन 43 बार आए हैं। हसन यानी अच्छा, हसन की मुअन्नस हसना है। हसन अच्छा, अहसन ज्यादा अच्छा, बेहतर, बेहतर होगा। अमला अमल में, इससे पहले भी हमने देखा अमल की जमा अमाल है और उर्दू का लफ्ज़ी है वैसे अमल। अमला अमल में, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। क्या मतलब है? यानी अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा, घर में है तो घरों में कौन अच्छा, ऑफिस में है तो ऑफिस में कौन अच्छा, इनफिरादी कामों में कौन अच्छा है, नमाज रोजा जिक्र सब में, और इज्तिमाई कामों में, उम्मत की इस्लाह में, दावत में, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, शहादत हक, इला कलिमतुल्लाह, ये सब में कौन अच्छा है। अल्लाह ताला के पास कंपटीशन ये नहीं है कि कौन काफिर है और कौन मुस्लिम है, बल्कि कंपटीशन इस बात का है कि कौन अच्छा मुस्लिम है, ये कंपटीशन है। और यहां हम कहेंगे इस क्लास में या इस वक्त जो देख रहे हैं या जो भी लोग देख रहे हैं उनमें कौन अच्छा, अल्लाह ताला के लिए कंपटीशन कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला देख रहा है, उसके लिए आपको बेहतरीन तौर पर सीखना है। तो प्रैक्टिस कीजिए, अय्युकुम कौन तुम में से, अहसनु बेहतर होगा, अमला अमल में। फिर से अय्युकुम कौन तुम में से, अहसनु बेहतर होगा, अमला अमल में। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। तो देखिए हमने मुसाबकत का जज्बा जो है पैदा करना है कुरान सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि वक्त मिल गया और कुछ बच गया तो उसमें काम किया, जिस दिन कोई दूसरी मसरूफियत आ गई, जरा सा बहाना आ गया, उसको ठोकर मार दी, उसको हटा दिया। ऐसा थर्ड क्लास ट्रीटमेंट अस्तगफिरुल्लाह कुरान को मत कीजिए। कुरान की क्लास तो पिलर वाली हो ना, वो जम गई तो जम गई, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जहां तक हो सके उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो हमने नियत कर ली, इन्नमल अमलु बिन्नियात, इसलिए कि अमाल सारे नियतों पर है। दुआ कर ली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए रब ज्यादा कर मुझे इल्म, और सबसे अहम इल्म कुरान का इल्म है। और कलम उठा लिया, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, उसने कलम से सिखाया, तो कलम उठाया, कॉपी उठाई, किताब उठा ली, और सारे क्विज़ेस का इंशाल्लाह आप एहतमाम करेंगे। www.understandquran.com से आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इन क्विज़ेस को आप ज़रूर हल कीजिए, सवालात के जवाब दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह रोज़ाना 10 मिनट ही करेंगे आप तो बेहतरीन सीखेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, और इस सब में कंपटीशन का जज्बा हो कि मैं बेहतर करूंगा, मैं सबसे अच्छा करूंगा, मैं सबसे अच्छा सीखूंगा, सबसे अच्छा पढ़ाऊंगा। पढ़ाने के लिए सीखे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, और सिखाए उसको। देखिए आप, शैतान अपने साजो सामान के साथ लैस है, क्यों, और बेदार उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि आपने कुरान सीखना शुरू कर दिया है। शैतान अंगारों पर लौट रहा होगा, शैतान अंगारों पर लौट रहा होगा कि ये क्या हो गया, क्यों आपने कुरान सीखना शुरू किया। पूरी कोशिश करेगा कि आपको रोके, इसलिए कि उसने इस हम गैर अरबों को, खासकर मेरा फोकस गैर अरबों की तरफ है इस वक्त। हम लोग तकरीबन 100 करोड़ के हैं, 100 करोड़ के करीब हम गैर अरब, उसमें से 99% को कुरान समझ में नहीं आता। अफसोस की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है। कैसे हुआ ये? बेहतरीन कामयाब हुआ है शैतान। आप वापस आइए और वापस लाने की कोशिश कीजिए सबको, और कोशिश कीजिए, इसलिए कि फरिश्ते तैयार हैं, उनके कलम भी तैयार हैं, उधर शैतान भी तैयार है। क्या आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह नाज़रीन कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون
السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس دوسرے حصے میں 7ویں سبق کے۔ اس میں ہم گرامر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ حروف جر کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے عربی زبان کو آپ گرامر کو مشکل اگر ایٹیٹیوڈ کہہ کر سیکھیں گے، مشکل الفاظ کا استعمال کریں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ آپ بولیں دلچسپ ہے اور قرآنی عربی ہے تو اس کو تو آپ کو شوق سے سیکھنا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار کہا، شوق سے کرنا ہے ہر چیز۔ تو ناظرین اگر یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو یاد رکھیے اس کو ٹی پی آئی سے کرنا ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو بولنا بھی ہے، بتانا بھی ہے، اشارے کرنا ہے، اپنے ہاتھ کو حرکت دینا ہے۔ حرکت میں برکت ہے، اور میں نہیں سمجھتا آپ کا ہاتھ، جیسے میں نے کہا 20-25 کلو کا ہوگا کہ آپ کو ہاتھ ہلانے میں مشقت آ رہی ہوگی، جبکہ آپ ہاتھ ہلائیں گے، جتنے اچھے زور سے حرکتیں دیں گے اتنی ہی بجلیاں دماغ میں رجسٹر ہوں گی اور وہ لفظ بھی اتنا اچھا یاد ہوگا۔ یہ بھی کہہ دوں میں، جتنا اچھا آپ دیں گے کہ بہی، بہم، بکا، بکم، بی، بنا، تو اتنا ہی اچھا بجلیاں چمکیں گی، اتنی ہی اچھی اور اتنا ہی اچھا یاد بھی ہوگا۔ تو آگے چلیے، ہم نے سیکھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، وہ سب، آپ سب، میں اور ہم سب۔ اس سے شروع کیا تھا ہم نے سفر، اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا اس کے ساتھ ساتھ ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، یہاں پر سلائیڈ میں نہیں ہے لیکن ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربی ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا ہوا اور ہیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پریپوزیشنز بھی سیکھے، 7 پریپوزیشن سیکھے، اور ایک لفظ ظرف وہ مع بھی سیکھا۔ ٹوٹلی 8 حروف سیکھے، لام زبر لا اور لام زیر لی، جس کا مطلب ہے لیے۔ جواب دیجئے، لام زبر لا اور لام زیر لی کا مطلب لیے، اور مثال کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین۔ مثال یاد رکھیں گے تو کنفیوژن نہیں ہوگا اور معنی جلدی یاد آئے گا۔ مثال یاد رکھیں گے تو جیسے اس سے پہلے بھی میں نے سب سے پہلے مثال دی تھی کہ ان کا مطلب کیا ہے، اگر انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ تو یاد رہے گا، ان کا مطلب بھول بھی جائیں تو آپ انشاءاللہ کو یاد رکھیں۔ من کا مطلب کیا ہے؟ سے، اور مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عن کا مطلب بھی سے، مثال رضی اللہ عنہ۔ مع کا مطلب ہے ساتھ، اور مثال ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ تو یہ 4 ہیں جو لہو لہم، لکا لکم، لی لنا، یا منہ منہم، منکا منکم، منی منا، عنہ عنہم، عنکا عنکم، عنی عنا، معہ معہم، معکا معکم، معی معنا، یہ جو ہے، اور پھر لہا منہا، عنہا معہا، یہ الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 5000 بار آئے ہیں۔ یاد رکھیے، ان کو شوق سے پریکٹس کیجئے، بہت ہی اہم ہیں یہ الفاظ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 4 اور پچھلے سبق میں سیکھے، وہ تھے بی، فی، علا اور الا۔ بہی، بہم، بکا، بکم، بی، بنا۔ ویسے اس کے معنی یاد رکھ لیجئے۔ بی کا مطلب کیا ہے؟ سے، مثال کیا ہے؟ بسم اللہ۔ فی کا مطلب میں، مثال فی سبیل اللہ۔ علا کا مطلب پر، مثال السلام علیکم۔ اور الا کا مطلب طرف، اور مثال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، تو پھر سے ایک بار ہم پریکٹس کر لیں۔ بی کا مطلب کیا ہے؟ سے، مثال بسم اللہ۔ فی کا مطلب میں، مثال فی سبیل اللہ۔ علا کا مطلب پر، مثال السلام علیکم۔ اور الا کا مطلب طرف، مثال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے لہو لہم، وہ 4 جو ہم نے کیے تھے نا، یہ لہو لہم، منہ منہم، عنہ عنہم، معہ معہم، لیکن اس میں دیکھیے آپ بی میں بیہی بہم، یہ بیہو بہم نہیں ہے، فیہی فیہم ہے، فیہو فیہم نہیں ہے، علیہ علیہم نہیں ہے، علیہ علیہم، الیہ الیہم۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ہو کیوں نہیں ہے؟ بھئی بولنا آسان ہے، بیہو بہم بولنا مشکل ہے، اس لیے اس کو عربوں نے کیا کر دیا؟ بیہی بہم کر دیا، یعنی یہ ہو اور ہم ہو سکتا ہے، یا ہی اور ہم ہو سکتا ہے، باقی سب سیم ہے۔ جیسے بیکا بکم ہے، من کا منکم ہے، علیکا علیکم ہے، علی، باقی سب سیم ہے، صرف یہاں پر ہو ہم ہو سکتا ہے یا ہی ہم ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ 8 حروف سیکھے۔
لا من عن مع بی فی اور الا. مثالوں کے ساتھ یاد رکھیے تو معنی یاد آئیں گے، ورنہ سب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم راز ہے مثالوں کے ساتھ یاد رکھنا. اب ہم حروف جر کے بارے میں 4 یا 3 اہم باتیں آپ کو بتاتے ہیں. وہ یہ ہے، اور اس کو اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو حروف جر کے معنوں میں جو کنفیوژن آتا ہے وہ کنفیوژن آپ کو کبھی نہیں ہوگا. پہلی بات وہی ہے مگر ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. وہی بات کے لیے آمنت باللہ، آمنت باللہ کا مطلب کیا ہے؟ I believed in اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. غور کیجیے آپ، اگر ہم انگلش اور اردو ہی کو لے لیں، I believed in اللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ان کا مطلب پر ہے؟ نہیں ہے، ان کا مطلب پر ہو ہی نہیں سکتا. پھر آپ اردو میں پر کیوں لاتے ہیں؟ اصل میں ایمان لانے کی بات اردو زبان میں کی جاتی ہے تو ایمان لانا پر کے ساتھ ہوتا ہے. پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، ایمان لانے پر کے ساتھ ہوتی ہے. انگلش میں ایمان لانے کی کتاب کی بات ان کے ساتھ ہوتی ہے. I believe on اللہ کہیں گے اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے، believed on اللہ بولیں گے I believed in اللہ. تو انگلش میں بلیف کے ساتھ پریپوزیشن ہے وہ اردو ایمان لانے کے ساتھ جو پریپوزیشن لگتا ہے وہ پر ہے، اور عربی میں ایمان لانے کے ساتھ جو پریپوزیشن لگتا ہے بی ہے. آمن علی اللہ نہیں بولیں گے، آمنت فی اللہ نہیں بولیں گے، آمنت باللہ. تو ہر زبان کا اپنا حرف جر ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں گے کیا کہی جا رہی ہے. ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے، اردو میں آپ پر لگا لیں گے. انگلش میں بات کی جا رہی ہے، ڈائریکٹ ترجمہ مت کریے، انشاءاللہ کنفیوژن دور ہو جائے گا. دوسری بات، کبھی حرف جر کی ضرورت عربی میں پڑتی ہے مگر میں ضرورت نہیں پڑتی. جیسے یدخلون فی دین، اس کا اگر انگلش میں کریں گے entering the religion of Allah، entering in the religion نہیں بولیں گے، ان نہیں بولیں گے کیونکہ انٹر کے اندر ان شامل ہے. اسی طرح اغفر لی، اغفر لی فار می نہیں بولیں گے، forgive for بولیں گے، forgive me، اس لیے کہ forgive کے اندر فار شامل ہے. حرف جر کی ضرورت عربی میں پڑتی ہے، دوسری زبان میں نہیں پڑتی. ایون انگلش کے اندر آپ دیکھیں گے کبھی حرف جر کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی نہیں پڑتی. جیسے I said to him، I told him، اگر میں said کہوں تو to لگانا پڑے گا، I said to him. لیکن told کہوں تو to لگانے کی ضرورت نہیں. I told to him غلط ہے، I said to him، I told him. کون سا ہے اس حساب سے حرف جر آئے گا. اسی طرح کبھی حرف جر زبان میں نہیں ہوتا بات، مگر دوسری زبان میں ضروری ہو جاتا ہے. ہم نے پچھلا کیس کیا دیکھا تھا؟ پچھلا کیس یہ دیکھا تھا کہ حرف جر عربی میں موجود ہے، اس کا ترجمہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے اس کی. اور دوسرا کیس الٹا ہے، یعنی حرف جر عربی میں نہیں ہے لیکن اردو میں لگانا پڑے گا یا انگلش میں لگانا پڑے گا لینگویج کے حساب سے. جیسے ورحمنی، ورحمنی و اور ارحم رحم فرما، نی مجھ پر، یہ لگانا پڑے گا. رحم فرما مجھے نہیں، مجھ پر بولنا پڑے گا. یا قنی عذابک، قنی عذابک، قنی بچا مجھے، قنی قی بچا، نی مجھے، عذابک تیرا عذاب، سے لگانا پڑے گا. سے جو ہے سے بچا، قی کا مطلب اصل میں سے بچا، سے جو ہے قی میں شامل ہے. بیسیکلی میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، سیدھی سادی بات، کہ کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے دوسری زبان میں نہیں ہوتا، مثلا اردو میں، اور کبھی اردو میں ہوتا ہے عربی میں نہیں ہوتا. یہ صرف ورب کے حساب سے، ورب کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیجئے تو حرف جر کا ترجمے کا کنفیوژن آپ کے ذہن میں ختم ہو جائے گا. اور چوتھی بات، حرف
بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے اگر لکڑی مارا تو ایک بات ہوگی اور لکڑی کو مارا تو کوئی بات نہیں ہے. لکڑی سے مارا یا کو مارا، سے اور کو بدل دیں گے تو معنی کا زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. اسی طرح انگلش میں بھی ہے. گیٹ کا مطلب حاصل کرنا، گیٹ ان کا مطلب اندر حاصل کرنا ہے نہیں. گیٹ ان کا مطلب اندر آنا. گیٹ آؤٹ مطلب باہر حاصل کرنا ہے نہیں، باہر آنا ہے. تو گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ ایٹ، گیٹ آن، گیٹ آف، جیسے پریپوزیشن بدلے ویسا ہی بدلے. یہ سیم سچویشن اردو میں بھی ہے اور سیم سچویشن عربی میں. جیسے انہیں رحمت بھیجو، پر رحمت بھیجو. تو یہ ہے بات. چوتھی بات ہوئی ہم جو ہے 4 سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 900 بار سمپل ہے. ایک ہاذا مطلب یہ، جیسے میں نیچے کروں کتاب، ہاذا مطلب ہؤلائی، ذالک وہ، اولئک وہ سب. چلیے میرے بات دہرائیے، 4-5 بار پریکٹس کریں. ہاذا یہ، ہؤلائی سب، ذالک وہ، وہ سب، ہاذا اولئک یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب. ترجمہ کیجئے، ہاذا یہ، ہؤلائی ذالک، اولئک ہاذا ہؤلائی ذالک اولئک. اب سوچتے ہوئے کریے آپ، عربی میں دہرائیے. ہاذا ہؤلائی، ذالک اولئک، ہاذا ہؤلائی، ذالک اولئک، ہاذا ہؤلائی، ذالک اولئک. اس کی پریکٹس کرتے رہیے. 900 بار آنے والے الفاظ. اب ہم آتے ہیں نقطہ تعلیم کی طرف. چھوٹا سا نقطہ، کتنا یاد رہتا ہے؟ کیونکہ ہم کو یاد رکھنا ہے نا الفاظ کے معنی، اس لیے ریسرچ کو بھی ذہن میں رکھیے. 25% جو ہم پڑھتے ہیں، 35% جو ہم سنتے ہیں، 50% جو ہم دیکھتے ہیں، اور 60% جو ہم کہتے ہیں، اور 75% جو ہم کرتے ہیں، اور 95% جو ہم پڑھتے، سنتے، دیکھتے، کہتے اور کرتے ہیں. تو پورے دماغ کو انوالو کیجئے، جتنا ہو سکتا قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، عمل کریے، پھیلائیے، بات کیجئے، ڈسکشن کیجئے، ایکشن کیجئے. جتنا کریں گے آپ اتنا ہی آپ انشاءاللہ سیکھیں گے. مختلف طریقوں سے انسان سیکھتا ہے، سن کر، دیکھ کر، بول کر، چھو کر، اور لاجیکل یا مل کر یا اکیلے میں. سارے طریقوں کو جو ہے استعمال کیجئے، یا جو طریقہ آپ کو پسند ہے اس کو استعمال کیجئے. حضرات، ہم نے اب تک 7 اسباق میں 49 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 24,420 بار آئے ہیں. ماشاءاللہ، ہم کو 78,000 پہنچنا ہے، ہم 24,000 تک پہنچ چکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. The easy way. يقولون they are.